بہرحال تو میں عرض کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر 4200 مذہب اللہ نے پیدا کیے، اب فی الوقت موجود ہے 4200 مذہب فی الوقت دنیا میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں سے ہم کو مذہب اسلام میں پیدا کیا، مذہب اسلام میں۔ اب اللہ اتنی بڑا ہمارے اوپر کرم کر دیا، اتنی بڑی نوازش کر دیا، تو اب ہم لوگ کیا کرنا ہے؟ اس کی قدر کرنا نہیں کرنا؟ بولو جی، کہاں کر رہے ہیں جی؟ ٹھہر کے موت رہے ہیں مسلمان، قدر کرو رے بھائی، بولے تو ٹھہر کے پیشاب کر رہے ہیں، ٹھہر کے کھانا کھا رہے ہیں، بفیٹ سسٹم بول رہے ہیں، او مولانا بفیٹ سسٹم، ٹھہر کے کھانا کھا رہے ہیں۔ مسلمانہ جو ہے نعوذ باللہ من ذالک، کون سے بھی اینگل سے مسلمان دکھنے کو تیاری ہی نہیں ہے، کون سے بھی اینگل سے مسلمان دکھنے تیار نہیں ہے۔ ایک کافر کو یہاں کھڑا کر دو، دوسرے مسلمان کو یہاں کھڑا کر دو، آپ تمیز نہیں کر سکتے دونوں میں مسلمان کون ہے، کافر کون ہے۔ اس کے چہرے پر بھی داڑھی نہیں، اس کے چہرے پر داڑھی نہیں، اس کے سر پہ ٹوپی نہیں، اس کے سر پہ ٹوپی نہیں، اس کے جسم پہ اسلامی لباس نہیں، اس کے جسم پہ اسلامی لباس نہیں، اس کی اخلاق اچھے نہیں، اس کی اخلاق اچھے نہیں، اس کا کردار اچھا نہیں، اس کا کردار اچھا نہیں، اس کے چہرے پہ نور نہیں، اس کے چہرے پہ نور نہیں، اندازہ نہیں کر سک رہے ہیں کہ دونوں میں مسلمان کون ہے۔ آج حال یہ ہو گیا مسلمان کا، مسلمان کو پوچھنا پڑ رہا کیا نام ہے بابو تمہارا؟ عبد الرحمن صاحب، بولے اللہ تیرا شکر ہے نہیں چھے مسلمان۔ اتنی بری حالت ہو گئی مسلمان کی، نام پوچھنا پڑ رہا مسلمان ہے نہیں ہے بولتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب آپ اندازہ کرو، ہم لوگ ایسی حال میں اگر زندگی گزاریں گے تو اس سے بڑی ناشکری اللہ کی اور کیا ہو سکتی ہے، اور کیا ہو سکتی ہے۔ آپ بولے مولانا ہم لوگ گاؤں کے لوگ ہیں، ہمارا کیا ہے، ہمارا دین نہیں معلوم، کہیں کو نہیں معلوم۔ تمہاں کو شاہ رخ خان معلوم، تمہاں کو فلمہ معلوم، تمہاں کو کرکٹ معلوم، تمہاں کو فٹ بال معلوم، تمہاں کو راجستان معلوم، تمہاں کو راجستان کا چیف منسٹر معلوم، ہندوستان کا پرائم منسٹر معلوم، پورے پارلیمنٹ کے اندر ہونے والی بحث معلوم، اسمبلی میں ہونے والے اختلافات معلوم، دین نہیں معلوم۔ آہا، بہت پیارے ہیں تم۔ یہ صرف شیطانیت ہے، شیطانیت۔ گاؤں کے رہنے والوں میں، شہر کے رہنے والوں میں اب کوئی فرق نہیں رہا، ہر ایک کے پاس فیسیلیٹیز ایک جیسی ہو گئی ہے، ہر ایک کے پاس تعلقات۔ اب یہ الگ بات ہے، تھوڑا یہ قدیم علاقہ ہوتا ہے، شہر کے اندر ترقیاں ہوتی ہے تو وہ جدید علاقہ ہوتا ہے، لیکن دونوں کے معلومات ایک ساتھ ہے، کیونکہ آپ کے پاس بھی اسکولز آ گئے، آپ کے پاس بھی میں دیکھا مسجد بہترین بنی ہوئی ہے، زبردست مسجد بنی ہوئی ہے۔ میں دیکھے سوچا والا یہ تو مسجد کی ایک دکھ رہی جو شہر کی ہے، ایسی دکھ رہی مسجد، اتنی پیاری مسجد ہے۔ آپ کے پاس بھی مولانا لوگ آ چکے ہیں، آپ کے پاس بھی علم دین دینے والے آ چکے ہیں، آپ کے پاس بھی ماشاءاللہ انٹرمیڈیٹ کا کالج اسکول آپ کے پاس قائم ہو چکا ہے، آپ کے پاس ایجوکیشن آ گیا، آپ کے پاس دانشور آ گئے، ساری چیزیں آ گئی۔ اب یہ ساری چیزیں آنے کے بعد آپ اگر اسلام سے دور رہتے ہیں، اسلام کی تعلیمات کو فراموش کرتے ہیں، تو پھر یاد رکھیے گا ہم سے بڑا ناشکرا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پس تم میرا ذکر کرو، اذکرکم، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اللہ کہہ رہا ہے جی، اللہ کہہ رہا ہے، سبحان اللہ، اللہ کہہ رہا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ ہمارے بارے میں دو چار لوگ اچھے باتیں بول لیے تو کیا کمال کی بات ہے جی، ہم تو فضیلت والے اس وقت ہیں جب ہمارا مولا ہمارا ذکر کرنے لگ جائے، جب مولا ہمیں اپنی رحمت سے سرفراز کر دے، جب مولا ہم پہ اپنی رحمت کے انبار اڈیل دے، اس سے بڑے فضل اور کرم کی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ آگے کیا فرماتا ہے ذرا غور سے سنو، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اللہ کہہ رہا ہے تم میرے لیے میرا شکر ادا کرو، میری ناشکری مت کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ، میری ناشکری مت کرو، مجھے جھٹلاؤ مت، میری نعمتوں سے منہ مت پھیرو۔ اللہ اکبر۔ آج ہم یہی تو کام کر رہے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو جھٹلا رہے ہیں، اللہ نعمت دے رہا ہے ہم اس کو نکال کے پھینک رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انعام اتار رہا ہے ہم انعام کے ساتھ ناقدری کر رہے ہیں، اللہ فضل کے دروازے کھول رہا ہے ہم سارے فضل کے اوپر نعوذ باللہ من ذالک ہم جو ہے بدسلوکی کر رہے ہیں۔ میرے پیارو، اللہ کا واسطہ، اے میرے مسلمان بھائیو، آج وقت ہے
کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں حالات دن بھر دن مسلمانوں کے لیے تنگ ہوتے چلے جا رہے ہیں. نہ صرف ہندوستان کی بات ہے، پوری دنیا کے اندر آپ غور کر کے دیکھ لو، مسلمان کے لیے حالات تنگ ہوتے جا رہے ہیں. مسلمان کی خرابی کا وقت چل رہا ہے، مسلمان بدترین دور سے گزر رہا ہے، مسلمان مصائب و آلام، رنج و مصیبت کے انبار سے گزر رہا ہے. ایسے وقت میں خدا کی قسم اب اگر مسلمان کو ترقی مل سکتی ہے تو یاد رکھ لو، وہ ترقی نہ دولت میں ہے، وہ کامیابی نہ دولت میں ہے، وہ کامیابی نہ علم ہے، وہ ناکامیابی نہ تمہارے منصبوں میں ہے، نہ تمہاری شہرت میں ہے، نہ تمہارے عقل مندی میں ہے، نہ تمہارے ہنر میں ہے، نہ تمہارے فضل و کمال میں ہے، بلکہ مسلمانوں اللہ تعالیٰ دن میں 5 مرتبہ مسجد کے مؤذن سے اعلان کروا رہا ہے، اذان کی شکل میں سارے بندوں کو یہ اطلاع دے رہا ہے، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. آؤ میرے بندو، کامیابی تمہارے منصبوں پہ نہیں ہے، تمہاری تجارتوں میں نہیں ہے، تمہارے عہدوں میں نہیں ہے، تمہاری دولت میں نہیں ہے، تمہارے خاندانوں میں نہیں ہے، تمہارے رشتہ داروں میں نہیں ہے. کامیابی اگر تمہاری رکھی ہوئی ہے، رب کی بارگاہ میں آؤ، سجدے کرو، سبحان ربی الاعلیٰ کہ کہہ کر اپنے رب کو پکارو. یہاں تمہارے لیے کامیابی رکھی ہوئی ہے. کامیابی اللہ کی عبادت میں ہے دوستو. مسلمان آج ذلت و رسوائی. پاشا سو گئے نو، ذرا سیٹیاں کم کر دو نا، سو جان دو ان کو، نو پرابلم. نو سو گئے تو اچھا ہے، سیٹیاں کم کر دو بس. مسئلوں کو سمجھو مسلمانوں. کامیابی آپ سمجھ رہے ہیں میں جینز پینٹ پہن کے ٹی شرٹ پہن کے نکلوں گا باہر ہیرو بنوں گا. اچھے ہیروں کی دال پگھل گئی پوری نہیں. اچھے ہیرو جی، یہ تو اپنے چھوٹے موٹے چن منو ہیرو ہیں، ان لوگوں کی کوئی اوقات نہیں ہے دنیا کے لیول میں. مائیکل جیکسن تھا، مائیکل جیکسن دنیا کے سب سے بڑے ہیروز میں اس کا شمار ہوتا تھا. ٹاپ 10 ورلڈ کے ٹاپ 10 ہیروز میں اس کا شمار ہوتا تھا. اس کی جو ہے ویڈیوز نکلتی تھی ڈانس کی. اس کے ارے دلہے تم بھی شروع ہو جانا، ٹھہرو نا. ڈانس کی جب اس کی ویڈیو نکلتی تھی تو اس کا ورلڈ ریکارڈ ہے، گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اس کا نام درج ہے کہ 8 گھنٹے میں 1 کروڑ لوگوں نے اس کی ڈی وی ڈی کو خریدا تھا. ایک گانے کا البم صرف 8 گھنٹے میں 1 کروڑ لوگوں. آج کہاں ہے مائیکل جیکسن؟ اور دنیا کا سب سے بڑا ارب پتی کھرب پتی آدمی تھا. کوئی ایسا یہاں کا راجستھان کا غریب آدمی نہیں تھا. دنیا کا ارب پتی کھرب پتی آدمی تھا. ایک ہی وقت میں دنیا کے 50 بڑے بڑے ڈاکٹرز اس کی تیمارداری کے لیے اس کے گھر میں رہا کرتے تھے. خرید لیا تھا انہیں ڈاکٹروں کو. اس کی اپنی پرائیویٹ جیٹ تھی، اس کا اپنا پرائیویٹ پلین تھا، اس کی اپنی دنیا تھی اس کی. مگر آج کہاں ہے؟ خبر کے حوالے ہو گیا. ناچ کے کیا ملا بتاؤ، کیا ملا؟ اچھا اور یہ دنیا بھی ایسی، اللہ تعالیٰ کی بھی بڑی پیاری قدرت ہے بھائی. ان کی بھی اللہ صدقے جائیں ان کی قدرت پہ. آدمی جب تک رہا اس کا ڈنکا بجتا، انہیں مرتے کی قصہ ختم. پبلک لائٹ لے لیتی اس کو. ہاں بھائی انہیں ناچا سو آپ کوئی بھی نہیں دیکھ رہے ہیں. اب جب 8 گھنٹے میں 1 کروڑ لوگاں لیے ڈی وی ڈی، اب کوئی پوچھ رہی نہیں ہے تو چل رکھ لے رہے، نکل ہٹ بول رہے ہیں. آدمی ختم، اس کی تاریخ ختم. آپ کو معلوم ہے ایک دور میں یہاں پر ایک صدر جمہوریہ تھے. ان کا نام ذاکر حسین صاحب تھا. آپ کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم. حالانکہ آپ انڈیا میں ہی تھے، مگر آپ کے انڈیا کے ایک پریسیڈنٹ تھے جن کا نام صدر ذاکر حسین صاحب تھا. آدمی ختم، تاریخ ختم. کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے. تک ان کو پوری دنیا سلوٹ ماری، بڑے بڑے منسٹر سلوٹ مارے، بڑے بڑے ججز ان کو سلوٹ مارے، بڑے بڑے وزیر اعظم ان کے استقبال میں کھڑے ہو گئے. آدمی ختم.
نام ختم، عزت ختم، شہرہ ختم. ان کی خبر کہاں ہے آج بہت کم لوگوں کو معلوم ہے. 1% لوگوں کو بھی نہیں معلوم ان کی خبر کہاں پہ ہے. میرے پیارے دوستو، اللہ کے واسطے دنیا کو سمجھو. یہ دنیا میں ڈوب جانا، دنیا میں کھو جانا، دنیا 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 دنیا، یہ سب بیکار ہے. بڑے بڑے دھارکاریاں کر کے چلے گئے، کچھ بھی نہیں لگ گئے. مائیکل جیکسن جیسا شخص گیا، پوری دولت، پوری شہرت، پورا نام، پورا مقام سب دنیا میں چھوڑ گیا. 1 روپیہ بھی ساتھ میں نہیں لگا، $1 بھی ساتھ میں نہیں لے کے گیا، نہیں لے کے گیا. صدام حسین جیسا بادشاہ ایک ہی وقت میں 42 ممالک سے مقابلہ کیا. اللہ نے اس کو اتنی ہمت و شجاعت دی تھی. ساری دنیا کے میزائل ایک طرف تھے، مگر یہ باپ کا بیٹا اکیلا ایک جگہ کھڑا ہوا تھا. مگر وہ بیچارہ دنیا سے گیا، کچھ بھی نہیں لے گیا، پھٹی کوڑی ساتھ نہیں لے گیا. اس کا ہم لوگ عراق جاتے ہیں سرکار غوث پاک کی زیارت کے لیے، مولا علی کی زیارت کے لیے، حسنین کریمین کی زیارت کے لیے، سرکار امام حسین کی زیارت کے لیے. تو ہم لوگ جا کے دیکھے محل پورا کھنڈیر بن گیا، کھنڈیر. کتا بھی نہیں جاتا وہاں پہ محل میں. جس جگہ بیٹھ کے یہ پوری دنیا سے لڑا کرتا تھا، آج کتا بھی ان کے محل میں داخل ہونے کو تیار نہیں ہے. آج کھنڈیر بنا دیا گیا. یہ دنیا ہے میرے بھائی، یہ دنیا ہے، یہ پیچھے دنیا. بس آپ ہمارے حیدرآباد آؤ، میں آپ کو لے کے چلتا ہوں. ایک فلک نما پیلس ہمارے پاس ہے. مودی صاحب کیا کرے، ٹرمپ کی بیٹی کو لنچ کی دعوت دی ہے ہمارے حیدرآباد میں فلک نما پیلس میں. ایک ایسا ڈائننگ ٹیبل ہے، یہاں سے لے کے یہ آپ کے جلسے کے باہر تک اتنا بڑا ڈائننگ ٹیبل ہے. اس کے پورے کرسیاں ہیں، پورے کرسیاں بیٹھ کے کھائے. ماشاءاللہ زبردست، ذوق کرے، شوق کرے. ہمارے پاس میر عثمان علی خان صاحب اتنے بڑے بادشاہ گزرے. ایک ان کے پاس جو پیپر ویٹ ہوتا تھا نا، پیپر ویٹ، پیپر اوڑتے تو پتھر رکھتے تھے کوئی، ان کے پاس ایک پیپر ویٹ تھا، ہیرے کا پیپر ویٹ تھا. سوچو جس کے پاس ٹیبل پہ ہیرے کا پیپر ویٹ ہو، اس کی بیوی کے گلے میں ہیروں کا عالم کیا ہوگا، زیورات کا عالم کیا ہوگا، جواہرات کا عالم کیا ہوگا. اللہ اکبر. پیپر ویٹ ہیرے کا تھا. وہ بعد میں کیا کرے، ہمارے ایک علاقے کے چیف منسٹر صاحب اس کو لے جا کے لنڈن میں بیچے. وہ ہیرے کے وہ پیپر ویٹ کو بیچ دیے. تو کتنے پیسے آئے؟ 400 کروڑ روپے آئے. سبحان اللہ والا، سبحان اللہ والا. جس کے پیپر ویٹ کا یہ عالم تھا، مگر وہ خود دنیا سے گیا تو خالی 2 کفن کے کپڑے پہن کے چلا گیا. بس کچھ نہیں لے گیا دوست. ان کے پیلسز یہیں، ان کی بیگمات یہیں، ان کی اولاد یہیں، ان کا خاندان یہیں، ان کی شہرت یہیں، ان کا نام یہیں. کچھ نہیں لگے، کچھ نہیں. جب ہندوستان بن رہا تھا تو انہوں نے 500 ٹن، کتنے؟ زور سے بولے، زور سے بولے. 500 ٹن سونا انڈیا گورنمنٹ کو انہوں نے گفٹ دیا تھا. گفٹ سونا، گولڈ، جس کی آج 1 تولے کی قیمت 60,000 روپے ہے. وہ 500 ٹن سونا انڈیا گورنمنٹ کو انہوں نے گفٹ دیا تھا. ایسا بادشاہ دنیا سے گیا، سوائے کفن کے علاوہ کچھ بھی نہیں لے گیا. آج ان کی خبر پہ فاتحہ بھی بڑی مشکل سے لوگ پڑھتے ہیں میرے بھائی، بڑی مشکل سے. بس کوئی پڑھا نہیں پڑھا. یہ دنیا ہے میرے بھائی، اس میں دل نہیں لگانا. یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. یہ صرف ایک عبرت کی جگہ ہے. عبرت، یہاں عبرت حاصل کرنا ہے. یہاں جو ہے آپ کو بس ایک پلیٹ فارم ہے، سمجھو آپ. یہ ریلوے اسٹیشن کو اپن جاتے تو کیا کرتے، پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے دیکھتے اپن. ایک فقیر ادھر لوٹے ہوا رہتا، ادھر ایک بیکار عورت پڑی ہوئی رہتی، ادھر ایک بچہ پڑا رہتا، ایک بچہ بھاگتے رہتا، کھاتے رہتا، چاٹتا کرتا. یہ اپن پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے تماشے دیکھتے رہتے تھے. یہ بھی دنیا، خالی تماشے دیکھو. آپ یہاں پہ تماشے دیکھو، مگر اس میں دل مت لگاؤ. دل تو اپنے مولا سے لگاؤ، دل تو مدینے والے مصطفیٰ سے لگاؤ، دل تو اجمیر والے آقا سے لگاؤ. آہا سبحان اللہ. میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت نے دنیا میں فی الوقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے 4200 مذہب ہے. اللہ کا شکر ہے، اللہ کہیں اور پیدا نہیں کرا. اللہ نے تو اپنی عبادت کرنے والوں میں پیدا کیا ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدائیں بلند کرنے والوں میں پیدا کیا. اللہ نے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کی صدائیں لگانے والوں میں پیدا کیا ہے. سمع اللہ لمن حمیدہ کہنے والوں میں پیدا کیا ہے.
سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. ذرا کہہ کے تو دیکھو سجدے میں سر رکھ کے کیا مزہ آتا. سبحان اللہ، کیا مزہ آتا. سبحان اللہ. سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. سبحان اللہ. مزہ یہ لو یارو، یہ چیزوں کا مزہ لو. یہ حقیقی مزہ ہے، یہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. یہ مزہ دنیا میں بھی ختم نہیں ہوگا، خبر میں بھی ختم نہیں ہوگا، محشر میں بھی ختم نہیں ہوگا. یہ تسبیح کا مزہ تو جنت میں بھی نصیب ہونے والا ہے. یہ مزہ لو. یہ مزے چھوڑ کے سگریٹا مار رہے ہیں، غلیظ پھوک لیتے بیٹھے، گٹکے کھا رہے ہیں. یہ مزہ چھوڑ دیے، فلمہ دیکھ رہے ہیں رات. ابھی بھی میں آتے آتے دیکھا، یہ گاؤں کے اندر جو ہے لائٹ نہیں ہے، مگر پٹھے اپنے چھوٹے چھوٹے چھے اتنے اتنے چنو منو بیٹھے ہوئے موبائل لے لے کے گیما کھیل رہا. ارے بولا بہت ڈینجر ہے رے گاؤں کے لوگاں بھی. نہیں، یہ مزہ نہیں لینا. یہ کیا ہے گیما کھیلنا، وہ کھیلنا، یہ کھیلنا، یہ بیکار مزے ہیں. مزے لینا ہے تو عشق مصطفیٰ کا مزہ لو. مزہ لینا ہے تو عبادت خدا کا مزہ لو، تلاوت قرآن کا مزہ لو، ذکر الہی کا مزہ لو. اللہ رب العزت کہہ رہا ہے تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. سبحان اللہ. نہیں کریں گے انشاءاللہ. بولو جی کرو. یہ حقیقی دنیا یہ ہے ہماری، یہ حقیقی دنیا ہے. یہ ہم لوگ جزیرے سب بیکار ہے، سب بیکار ہے. آج کئی لوگ بولے میرے کو مولانا صاحب ایسیڈیٹی ہو گئی. ایک جنا بول رہا مولانا ان لوگوں کو دعوت نہیں دیا گیا باہر والوں کو. دولے ذرا دعوت دے دے لوگ. ہاں یار ہم لوگ اچھا کر رہے ہیں، لوگ جو ہے انگار لگا رہے ہیں ہماری. کھانا بھی باقی ہے بولو ان کو. ہاں اوکے نو پرابلم. تو اب مسئلے کو سمجھو پیارے دوستو. بڑی بات عرض کر رہا ہوں. لوگوں کو ایسیڈیٹی ہو رہی، بلڈ پریشر بڑھ رہا، شوگر بڑھ رہی، کینسر ہو رہا، کڈنیز پرابلم، لیور پرابلم، آنکھوں کی بینائی کمزور ہو گئی، سر کا درد شروع ہو گیا. کیا کیا کی بلائیں، بیماریاں، عذابات، تکلیف. خیر تم لوگ گاؤں کے لوگ ہیں، تم لوگ کو ذرا کمی ہوتے ہے. تم لوگ پیدل بہت چلتے نا، تم لوگ اتنا نہیں رہتا. وہ شہر والوں کو بہت زیادہ اتنے پرابلم، اتنے پرابلم، اتنے پرابلم. ذرا غور کرو پیارے دوستو، یہ سب کیا وجہ ہے، کیا ہوں گا ایسا. ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، جائے تو ڈاکٹر صاحب کیا بول رہے معلوم ہے؟ شکر کم لو، نمک کم کھاؤ، تیل کم کرو، چاول کم کھاؤ. یہ چل رہا. اچھا جنوں تھے. تو اب مسئلے کو سمجھو. آپ مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کیا کم کھاؤ بول رہا؟ نمک، شکر، تیل، چاول، یہ اور جو ہے میٹھے بیکری آئٹمز کم کر دو. برگر چھیوچ مت بول رہا ڈاکٹر. برگر کو چھیے تو برگر کے جیسے ہو جاتے بول رہا. پیزا کو کھائے تو پیزا کے جیسے چیزی چیزی ہو جاتے. جان دیکھو وہاں سے چبی چکس نکلتے رہتے تم لوگ، یہ بول رہا ڈاکٹر. تو آپ ذرا غور کیجئے گا. ہم لوگ کیا کرے، دنیا کو ایکسپٹ کر لیے، پکڑ لیے. ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں ہم کو دی، ہم وہ ساری چیزوں کو چھوڑ دیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اللہ سے دعا کر کے نعمتیں منگائی. موز ہمارے پاس نکل رہا، سیب ہمارے پاس ہے، آم ہمارے پاس ہے، جام ہمارے پاس ہے، گنا ہمارے پاس ہے، کھیرا ہمارے پاس ہے، گاجر ہمارے پاس ہے. یہ نعمتیں اصل ہماری کھانے کی چیزیں یہ ہے. یہ اصل نعمتیں ہماری یہ ہے. ہم لوگ یہ خارج نہیں، یہ خارج نہیں. انڈیا سے کیا ہو رہا ہے؟ انڈیا میں یہ ساری چیزیں نکلتی مگر پورا ایکسپورٹ ہو رہا گلف کنٹریز کو. دبئی کو جا رہا، سعودی کو جا رہا، عمان کو جا رہا، قطر کو جا رہا. کئی کو بولے یہاں کی قوم بہت خطرناک ہے، برگراں کھاتی، سیفا نہیں کھاتی. تم لے لو، تم لے لو. ایک اچھی بات بتاتا ہوں آپ کو، تاکہ قدرت کا احساس پیدا کرنے کے لیے. بیماریاں بھگانے کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں میں. ہم کو ایک قدرت کا احساس ہونا، اللہ کیسی نعمت بنایا اور ہم کیسے ناقدرے لوگ ہیں. لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو کے مر رہے ہیں، مر رہے نہیں مر رہے. کئی کو مر رہے صاحب بول کے بولے تو نے بولتا ان کا کولیسٹرول ہائی ہوگا تھا. بتا کولیسٹرول ہائی ہوگا. آپ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ ایک ایسا جو ہے میوہ بنایا جس کے کھانے سے کولیسٹرول مکمل طور پہ ختم ہو جاتا، صرف ایک مہینے کے اندر، صرف ایک ہی مہینے میں.
آپ پوچھو ارے کیا ہے حضرت، جلدی بولو جلدی بولو جلدی بولو، کہاں ملتا ہو؟ کشمیر میں ملتا ہے، کہاں ملتا؟ ناگالینڈ میں ملتا، کہاں ملتا حضرت؟ جلدی بولو لاتا ہوں جا کے، کیرلا میں ملتا کیا؟ نہیں، تمہارے محلے میں ملتا ہو، گلیوں میں ملتا، وہ ہے گاجر، گاجر کیرٹ جس کو بولتے ہیں، آپ روزانہ 2 کیرٹ کھا لو، الحمدللہ کولیسٹرول مکمل طور پہ 1 مہینے میں ختم ہو جاتا، کولیسٹرول ختم ہوتا 1 مہینے میں ختم ہوتا۔ میرے کو ایک صاحب ایسی مزاحیہ طور پہ ہمارے دوست صاحب بولے مولانا ویٹ ذرا زیادہ ہوگا، بولا ہو بہت زیادہ ہو، کیا کرنا میاں؟ پورا رمضان خالی کھیرا کھاؤ، بولے ارے بولا اچھی بات بولا بھائی، اتنا برداشت کرنے کا مادہ ہے سمجھ رہا، روزانہ نیا شہر، نئی دعوت، نئی مرغی کھائے سو مولانا ہے یہ، کھیرے پہ اکتفا کرو بولے تو کیا بچوں کا کھیل ہے میاں؟ اور میں نہیں کھایا تو لوگ کیا کرتے ہیں، وہ گھر میں روکے سو والے کو مارتے پکڑ کے، مولانا کو نہیں کھلایا تو بول کے، یہ حال ہے ہمارا، ہم موٹے ہوئے سو نہیں ہے، یہ قوم ہما کو موٹا کر دی سو ہے، یہ بھی گفٹ آپ کچھ ہے، پورا کریڈٹ پورا آپ کا ہی چاہیے۔ تو اب ذرا مسئلے کو سمجھو، آپ میں کھیرا کھایا 1 مہینہ پورا کھیرا کھایا، 5 کلو ویٹ اتر گا خالی کھیرا کھائے تو، 5 کلو ویٹ اترا رمضان شریف میں، صرف کھیرا کھائے تو۔ اللہ تعالیٰ اتنی پیاری پیاری نعمتیں ہمارے پاس بنا کے ہم کو ہمارے علاقوں میں اگارا، ہم ناقدرے ہیں، ہمیں قدرت کا کوئی احساس نہیں ہے، ہم بیماریوں کو کھا رہے ہیں، بلاؤں کو کھا رہے ہیں، مصیبتوں کو کھا رہے ہیں، عذاب کو کھا رہے ہیں، تکلیفوں کو کھا رہے ہیں، پھر اس کے بعد بول رہے ہیں اللہ بلڈ پریشر دور کر دے مولا۔ اللہ تعالیٰ فرمایا میں تیرے گھر میں نعمت دیا، تو کھانے کو تیار نہیں ہے، روکے پکارے تو دور ہو جاتی ہے۔ تو آج ہمیں ضرورت ہے میرے بھائیوں، ہم قدرت کو سمجھیں، ہم مسلمان اللہ کو ماننے والے، ہم خود اللہ کی قدرت کو اگر نہیں سمجھیں گے تو پھر اب دوسروں سے کیا امید کریں گے بھائی؟ بھائی وہ تو اللہ کو ماننے والے نہیں ہے نا، وہ تو کسی اور کی پوجا و پرستش عبادت کرنے والے ہیں، ان سے کیا توقع کریں گے؟ ارے ہم اللہ کے ماننے والے، اللہ نے ہمارے لیے قدرت کے ایسے ایسے جلوے ہمارے علاقوں میں اتار دیا، ہمیں خدا کی قدرت کا کوئی احساس نہیں ہے، ہمیں خدا کی قدرت کی کوئی قدر نہیں ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے انعام و احسان، فضل و کرم پر کوئی شکر گزاری نہیں ہے۔ اس لیے اللہ جانتا تھا میرے یہ نالائق بندے میری ناشکری کریں گے، اس لیے اللہ نے کہا وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرے بندو میرا شکر ادا کرو، میری ناشکری مت کرو، میری دی ہوئی نعمتوں کی ناقدری مت کرو۔ اللہ نے جوانی دی ہے، قدر کرو میرے بھائی، قدر کرو یہ جوانی کی، اس سے پہلے کہ یہ جوانی ڈھل جائے، بڑھاپا آ جائے، اس سے پہلے کہ یہ سجدے کرنے کے لیے پیشانی زمین پہ جانے سے عاجز آ جائے، اس سے پہلے اس جوانی کی قدر کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس دل میں رکھو اور یاد کرتے رہو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہو کہ ہم کو اللہ نے کتنے بڑے انعام سے سرفراز کیا، کیسی کیسی نعمتوں سے سرفراز کیا، کیسے کیسے اللہ نے ہم پر انعام اتارے۔ اپنے سے کم درجے کے لوگوں کو دیکھتے جاؤ، اپنے اوپر ہوئے انعامات پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ رب العزت فرماتا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ نے تم پر جو نعمتیں اتاری ہے تم اس کا ذکر کیا کرو، اس کا شکر ادا کرو، اس کا چرچا کرو، اس کو یاد کرو، کیا کیا نعمتیں اللہ نے اتاری ہے یاد کرو۔ آج ہمارے ہی درمیان میں کئی ایسے لوگ جو کل ہمارے ساتھ تھے، آج وہ بیچارے خبروں میں ہیں، کووڈ آیا پوروں کو صاف کر کے لے کے چلا گیا، حالانکہ انہیں کوئی بیماری نہیں تھی، وہ اچھے ہٹے کٹے ماشاءاللہ لہیم شہیم تھے، لیکن بیماری ایک کووڈ کا بہانہ، بس آیا 2 دن سانس پھولی، تیسرے دن انتقال۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیسے کیسے جوانوں کو لے کے چلے گیا کووڈ، کیسے کیسے شہنشاہوں کو لے کے چلے گیا کووڈ، کیسے کیسے اچھے اچھے لوگوں کو، دانش مندوں کو، دنیا کے شہرت یافتہ لوگوں کو لے کے چلے گیا کووڈ۔ میرے پیارے دوستو، اللہ کا کتنا بڑا شکر ہے، وہ بیماری ہم کو بھی آ سکتی تھی مگر اللہ نے ہمیں بچا لیا، ہمیں وہ بیماری میں مبتلا نہیں کیا، اللہ نے ہمیں ویسے ماحول میں بھی شفا سے سرفراز کر دیا، اللہ نے ویسے ماحول میں بھی صحت سے سرفراز کر دیا، ویسے ماحول میں بھی اللہ نے بیماری سے بچا لیا۔ تو اب آؤ دوستو، اللہ کہہ رہا ہے
میرا شکر ادا کرو بندو، میں نے تم پہ انعام فرمایا ہے. اللہ کا شکر ادا کرو میرے بھائی. نہ تو آج ہماری ہاں کئی لوگوں تو ایسے بیچارے کووڈ میں انتقال ہو گیا، نہیں انتقال ہوگا، انہوں گئے سو 4 مہینے 6 مہینے بیوی انتظار کری، اس کے بعد انہیں دوسری شادی کر لی، اس کو ایک بچہ بھی ہو گیا. انہیں پوری زندگی مرا میری بیوی میری بیوی میری بیوی میری بیوی میری بیوی میری بچے میرے بچے میرے. انہیں جاتے ہی بیوی دوسری شادی کر لی، 2 بچے بھی ہو گئے. سمجھو انہیں مرا. یہ کیا قصہ معلوم ہے؟ ہم وضو کرے تمہارے واسطے، تم نماز پڑھے کسی اور کے واسطے. یہ قصہ ہے، یہ قصہ ہے میرے بھائی. میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے واسطے آپ اپنی آخرت کی فکر کرو. ابھی مولانا صاحب بول رہے تھے یار باجے بجتے ہیں، یہ سب کیا ہے میرے بھائی؟ کیا ہے یہ انسان جب مولا کو بھول جاتا، آخرت کو بھول جاتا، موت کو بھول جاتا، اپنے حساب و کتاب دینے والی گھڑیوں کو بھول جاتا، تو یہ حالات پیدا ہوتے. انسان کو اگر یہ خیال آ رہا ہے کہ اسے اللہ دیکھ رہا ہے تو یہ گناہ نہیں کر. اللہ کو بھول جانے کی علامت ہے. یہ آخرت کو بھول گئے، خبر کو بھول گئے، موت کو بھول گئے، اس لیے جو ہے ایسی حالتیں ہو رہی ہے. اور ایک بات یاد رکھو میرے پیارے دوستو، اللہ رب العزت کا ہمیشہ شکر ادا کرتے رہو کہ پروردگار نے ہمیں مذہب اسلام میں پیدا کیا. اب دوسری چیز دیکھو، اب مذہب اسلام میں پیدا ہو کے تو یہاں گئے، یہاں آنے کے بعد 73 فرقے. یہاں کتنے؟ زور سے بولو. 73 فرقے، 73. اللہ تعالیٰ وہ 73 میں کہیں اور پیدا نہیں کیا. اللہ نے 73 میں ہمیں غوث و خواجہ کا صدقہ لینے والوں میں پیدا کیا، اہل بیت کے گیت گانے والوں میں پیدا کیا، صحابہ کا ادب و احترام کرنے والوں میں پیدا کیا، ائمہ اربعہ کو ماننے والوں میں پیدا کیا، مصطفیٰ جان رحمت کے نام پر انگوٹھا چومنے والوں میں پیدا کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کا اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا رسول یا رسول یا رسول یا رسول. اللہ کا شکر ادا کرو میرے بھائی. یہ بھی کتنا بڑا احسان ہے اللہ کا. اہل سنت والجماعت میں پیدا کیا. ارے دنیا کی جتنی جماعتیں ہیں، جتنے فرقے ہیں، مسلمانوں کان کھول کے سنو، یہ ساری جماعتیں، یہ سارے فرقے مولویوں ملاؤں کے بنائے ہوئے ہیں. اور اہل سنت والجماعت کسی مولوی صاحب کی جماعت نہیں، یہ کسی ملا کی جماعت نہیں، یہ کسی صوفی کی جماعت نہیں، یہ کسی ولی کی لائی ہوئی جماعت نہیں، یہ کسی امام کی بنائی ہوئی جماعت نہیں، بلکہ یہ وہ جماعت ہے جس کے بانی، وہ فاؤنڈر کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. یہ رسول اللہ کی لائی ہوئی جماعت ہے، یہ حضور کی بنائی ہوئی جماعت ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں 72 فرقے ہوں گے، 73 فرقے ہوں گے، جس میں سے 72 فرقے جہنمی ہوں گے، ایک فرقہ جنتی ہوگا. صحابہ نے یہ نہیں پوچھا یا رسول اللہ وہ 72 کون ہوں گے؟ سبحان اللہ. صحابہ کے سوال کرنے پر بھی قربان جاؤ. یہ نہیں پوچھے یا رسول اللہ وہ 72 کون ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے، بلکہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ ایک کون ہوگا جو جنت میں جائے گا. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابہ. نبی پاک نے فرمایا جس میں میں ہوں گا اور میرے اصحاب ہوں گے وہ اہل سنت والجماعت ہوگی. سبحان اللہ. میرے پیارے بھائیوں، اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ توجہ کرو، دین کی طرف آؤ، عبادت کرو، ریاضت کرو. دنیا سے کوئی کچھ نہیں لے جاتا، آپ بھی کچھ نہیں لے جائیں گے، میں بھی کچھ نہیں لے جاؤں گا، مگر ہاں یہ جو راتوں کو اٹھ کر سجدے کرو گے، فجر کی نماز پڑھو گے، تہجد پڑھو گے، اوابین پڑھو گے، چاشت پڑھو گے، اشراق پڑھو گے، ظہر پڑھو گے، عصر پڑھو گے، مغرب پڑھو گے، عشاء پڑھو گے، خدا کی قسم یہ ساتھ میں لے جاؤ گے، یہ سجدے ساتھ میں لے جاؤ گے، یہ قرآن کی تلاوت ساتھ میں لے جاؤ گے، یہ عبادت کرنا ساتھ میں لے جاؤ گے، یہ ذکر و اذکار کرنا ساتھ میں لے جاؤ گے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک روایت سنا دیتا ہوں، ذکر و اذکار وغیرہ تو یہ تو بہت بڑی نعمت ہے. ایک روایت سناتا ہوں، آپ کو اندازہ ہوگا اللہ تبارک و تعالی کے ذکر کا اور خوف کا عالم کیا ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
بروز محشر اللہ کے دربار میں ایک بندے کو پیش کیا جائے گا، اس کے گناہ بہت زیادہ ہوں گے، اللہ رب العزت اس کے حق میں فیصلہ فرما دے گا کہ اسے دوزخ میں ڈال دو۔ اللہ اکبر، رسول اللہ فرما رہے ہیں اللہ اس کے حق میں بندے کے حق میں فیصلہ کر دے گا کہ اس کو دوزخ میں ڈال دو۔ تو جیسے ہی یہ فیصلہ اس کو سنایا جائے گا، ججمنٹ اس کو سنایا جائے گا کہ اس کو دوزخ میں ڈال دو، تو ایک اس کے آنکھ سے نکلا ہوا آنسو معلوم ہے نا، پانی جو نکلتا اس کو آنسو کہتے ہیں، وہ آنسو اللہ کے دربار میں آ کے کھڑا ہو جائے گا، آنسو کھڑا ہو جائے گا، آنسو کہے گا اے اللہ، بے شک یہ گناہگار ہے، خطاکار ہے، سیاکار ہے مولا، اس میں ساری گندگیاں برائیاں موجود تھی، لیکن مولا میں اس بات پر گواہ ہوں، آنسو کہے گا میں اس بات پر گواہ ہوں کہ مولا ایک رات اس کے دل پر تیرے خوف اور ہیبت طاری ہوئی تھی، اور اس رات یہ اٹھا، مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھا اور توبہ کرتے ہوئے تیرے خوف میں رویا، اور اے اللہ اس کی آنکھ سے صرف ایک آنسو نکلا تھا، وہ میں ہوں، اور اے اللہ اس کی آنکھ سے آنسو نکلا تو صرف پلک کا ایک بال بھیگا تھا، وہ میں ہوں، اے اللہ میں وہ آنسو ہوں جو تیرے خوف میں اس کی آنکھ سے نکلا تھا، مولا میں آج تیرے دربار میں سفارش کرتا ہوں مولا اس کو بخش دے، یہ گناہگار تھا مگر تیرے خوف میں رونے والا تھا مولا، تیری ہیبت اس پہ طاری ہوتی تھی مولا، تو اس کو معاف کر دے۔ اللہ وہ آنسو کی سفارش قبول کر کے وہ گنہگار کو جنت میں جگہ عطا فرما دے گا۔ ارے ذرا سوچو میرے بھائی، خوف خدا کا یہ عالم ہے تو ذکر خدا کا عالم کیا ہوگا؟ خوف خدا میں نکلنے والے آنسو کا یہ عالم ہے تو ذکر خدا میں نکلنے والی سانسوں کا عالم کیا ہوگا؟ ذکر خدا میں نکلنے والی آواز کا عالم کیا ہوگا؟ ذکر خدا میں گزرنے والی راتوں کا عالم کیا ہوگا؟ یاد خدا میں گزرنے والے دن کا عالم کیا ہوگا؟ خدا را ہے میرے پیارے بھائیوں، اللہ کا واسطہ برائی کے راستے کو چھوڑو، ترک کرو، یہ سب برائی کے راستے یہ سب بیکار ہے، 3rd کلاس سے کام آنے والی چیزیں نہیں۔ حقیقی راستہ یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو یاد کریں۔ حقیقی راستہ ہم پیدا ہوئے دنیا کے اندر، اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان اور جنات کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ کس کے لیے پیدا کیا بولیے؟ کس کے لیے؟ اور زور سے بولو، عبادت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا بندو، تمہیں دنیا میں جا کے یہ سب شور شرابوں میں، لہو و لعب میں، برائی میں، غلاظتوں میں، ناچنے گانے میں، شور شرابوں میں رہنے کے لیے ہم نے پیدا نہیں کیا، ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اپنے ذکر کے لیے پیدا کیا، اپنی یاد کے لیے پیدا کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت قرآن پاک میں ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ اللہ اکبر، بے شک جو لوگ ہماری عبادت سے منہ موڑتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے یستکبرون عن عبادتی، جو میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، پھر جاتے ہیں، پلٹ جاتے ہیں، اللہ کی طرف نہیں آنا چاہتے، دنیا کے لہو و لعب میں، شوق و مزے میں، مستی میں ڈوب جاتے ہیں، برائیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، گندگی دلدل میں پھنس جاتے ہیں، کوئی سود خوری میں پھنس گیا، کوئی شراب نوشی میں پھنس گیا، کوئی زنا میں پھنس گیا، کوئی چوری میں پھنس گیا، کوئی بد کلامی میں پھنس گیا، کوئی عاشقی میں پھنس گیا، کوئی لوٹری میں پھنس گیا، کوئی برائی میں پھنس گیا۔ اللہ اکبر۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو لوگ میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، ان قریب ہم ان کو ذلیل و رسوا کر کے دوزخ میں پھینک دیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ذلیل و رسوا کر کے۔ آج مسلمان کی ذلت کی وجہ یہ نہیں ہے کہ مسلمان کا دولت کم ہے، آج مسلمان کی ذلت کی وجہ یہ نہیں ہے کہ مسلمان کا علم کم ہے،
آج مسلمان کی ذلت کی وجہ یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کے پاس عہدے نہیں ہے، منصب نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس بڑے بڑے کاروبار تجارت نہیں ہے، اس لیے مسلمان ذلیل ہو رہا. نہیں 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 نہیں، خدا کی قسم یہ بات غلط ہے. اللہ کہہ رہا ہے تمہاری ذلت کی وجہ یہ ہے مسلمانوں، تم نے خدا کی عبادت کرنا چھوڑ دیا ہے. اللہ کو پکارنا تم نے چھوڑ دیا ہے. اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ تمہارے اندر سے ختم ہو گیا. خدا کی محبت میں جینے کا خیال تمہارے اندر سے نکل گیا. تمہارے دلوں میں خدا کی محبت کے بجائے دنیا کی محبت بس گئی. اس لیے تمہیں رات دن مہینوں گزر گئے، ہفتوں گزر گئے، سال گزر گئے، تمہیں اللہ کا خوف، اللہ کی یاد، اللہ کی محبت نصیب نہیں ہے. اس لیے اللہ نے تمہیں ذلت کے گڑھوں میں ڈال دیا. میرے پیارے بھائیوں، اللہ کا واسطہ میں اس نوجوان بھائیوں کو، دونوں دولہوں کو، ان کے والد کو، ان کی والدہ کو، ان کے خاندان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ تم نے اپنے خوشی کے موقع پر اپنے خدا کو یاد رکھا، اپنے مولا کے ذکر کو تم نے قائم کیا. اللہ اس کا بدلہ خدا کی قسم تمہیں دنیا میں بھی دے گا، آخرت میں بھی دے گا، آخرت میں بھی دے گا. بس اب آخری بات کہہ کر بات ختم کر لیتا ہوں. ماشاءاللہ اتنا دیر ہو گئی، سبحان اللہ، بہت لمبا ٹائم ہوگا.